کہ جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو جب عطا فرمایا، یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور آپ کے جو فرزند ہے حضرت اسماعیل، انہیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں چھوڑاؤ جہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا ہی کیا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ پاک کو آپ چھوڑ آئے۔ حضرت اسماعیل کی عمر اب بہت چھوٹی ہے ظاہری اعتبار سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو آج حج جو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی یادیں انہی کی ہیں۔ جب چھوڑ کر آ گئے، اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 16 برس کے ہو چکے ہیں، کم و بیش 16 ایئرز کی عمر کو جب پہنچے، اب آپ کو دوبارہ یہ حکم ہو رہا ہے اور پھر آپ کا یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو آزما کر یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جو میرے قریب ہوتے ہیں، جن کے سینے میری محبت سے روشن ہوتے ہیں، تو وہ کن بھی آزمائش سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام آزماتے رہے۔ اب 8 ذی الحج کو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے فرزند اسماعیل کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ 8 ذی الحج آج بھی جو مینا میں حجاج کرام جاتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ بس یہاں پر ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک اپنا وقت گزارو، بس یہاں رکے رہو، کیونکہ 8ویں ذی الحج کو آپ نے جب خواب دیکھا تو آپ یہ سوچ رہے تھے، تو اسی دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوچنے کا دن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ خواب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ 9ویں ذی الحج کو پھر آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم پھر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو قربان کیا جائے۔ اب یہ عرفات کا دن ہے جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے، کہ پہچاننے کا دن، یوم العرفہ، کہ حجاج کرام جس دن عرفات کے مقام پر عرفہ کے دن جو قیام کرتے ہیں، یہ دن پہچاننے کا ہے، کہ وہ پہچان چکے ہیں کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے ہے۔ 10ویں کو پھر آپ خواب دیکھ رہے ہیں، 10ویں ذی الحج کو جو یوم النحر کہا جاتا ہے، کہ جو آج کا دن ہے، اب آپ نے اسی دن یوم النحر کے قربانی کا دن آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے یہ کہنے لگے کہ حضرت اسماعیل کو تیار کر دو، انہیں نئے کپڑے پہناؤ، ان کے بالوں میں تیل لگاؤ، زلفیں سنوار دو، خوشبو لگاؤ، ہم مہمان سے کسی اپنے دوست سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے اسی طرح آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اور اب یہ دونوں باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ بابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت شیطان پلید نے دیکھا کہ آج پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کامیاب ہونے جا رہے ہیں، بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور یہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو تمہارے شوہر
تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کہنے لگی کہ مہمان بن کر جا رہے ہیں، اپنے دوست کے یہاں جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرت اسماعیل کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انہیں حکم ہے، اللہ کے حکم پر وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے جب سنا تو یہ کہنے لگی اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل نہیں، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں سب اس کے نام پر قربان کر دوں۔ اب وہ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، انہیں بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی، یہی جواب حضرت اسماعیل کی جانب سے بھی آیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آیا حضرت اسماعیل سے مایوس ہو کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر خواب اللہ کی جانب سے ہو؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے جو مجھے بہکا رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت 7 کنکر لیے اور اسے مارا، جن کی ان اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو، اسماعیل علیہ السلام کی ان اداؤں کو حجاج کرام پر لازم قرار دیا۔ اب یہ لے کر پہنچے ایک پہاڑ کے دامن میں، جب لے گئے، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند سے جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم جانتے ہو میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ بابا جان، اللہ کی جانب سے حکم ہے تو اب اس میں تاخیر مت کیجیے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجھے قربان کیجیے، اپنے رب کے حکم پر عمل کریے، مجھے آپ صابروں میں پاؤ گے۔ مگر میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چند وصیتیں یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ جب میری گردن پر چھری چلانے لگو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت غالب آ جائے اور اس اہم ترین اللہ کی جانب سے جو حکم، جو فریضہ تم ادا کر رہے ہو، کہیں اس سے رک نہ جاؤ۔ میری قمیض قربانی کے بعد لے جا کر میری والدہ کو دے دینا تاکہ وہ میری قمیض اپنے پاس رکھے اور اسے دیکھ کر انہیں تسلی ہو۔ بابا چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ ذبح کے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آسانی سے تم مجھے ذبح کر دو۔ اب حضرت ابراہیم یہ امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے دوست کو آزمایا جا رہا ہے کہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے سے محبت زیادہ ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کر دیا کہ اے اللہ، جو کچھ ہے وہ تیری ہی عطا ہے، جو کچھ ہے وہ تیری ہی عطا، تیرا ہی کرم ہے، میری ہر ایک سانس یہ تیرے کرم سے ہے۔ آپ ہر امتحانات سے کامیاب ہوتے ہوئے اب اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہے ہیں، چھری ہاتھ میں لے لی، آنکھوں میں پٹی آپ نے باندھ لی، بیٹے کو لیٹا دیا۔ اب چھری چلا رہے ہیں تو چھری چل نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہنے لگے کہ کیا میرے اسماعیل کا گلا اتنا سخت ہے، کیوں نہیں چل رہی؟ وہ چھری یہ مخاطب ہوئی، یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے خلیل، جب آپ آگ میں گئے تھے تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آپ فرمانے لگے کہ رب کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم یہ فرمانے لگے کہ چھری حضرت ابراہیم سے یہ کہنے لگی کہ
اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، مگر اس وقت 70 مرتبہ رب کی جانب سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اسماعیل پر نہ چلوں، مگر آپ اسی جذبہ محبت میں ہیں، آپ نے پھر کوشش کی کہ میں اپنے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ حضرت جبرائیل کو یہ حکم ہوا اللہ کی جانب سے کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر جنت سے مینڈا لے جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبا کو رکھ دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت اسماعیل کی جگہ جبرائیل علیہ السلام نے دمبا رکھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں قربان کر چکا ہوں، مگر جیسے آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہاں حضرت اسماعیل نہیں بلکہ جنت سے اللہ نے دمبا بھیجا ہوا ہے۔